بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2318 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا، اور اس میں بات یہ چل رہی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کر دو، اللہ کی راہ میں اس چیز کو نہ دے دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ کے انصار میں سے ایک مالدار صحابی تھے، اور ان کا ایک باغ تھا بیروحا کے نام سے، جس میں میٹھے پانی کے چشمے تھے اور زبردست کھجور کے درخت تھے، باغات تھے، وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے اور مجھے یہ باغ بہت محبوب ہے، تو میں یہ آپ کو دیتا ہوں یا رسول اللہ، کسی کو بھی دے دیجیے آپ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ واقعی صحابہ کرام علیہم الرضوان اس قابل تھے کہ وہ اس امت کے رہنما بنتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور واقعی میرے آقا نے بہت بہترین تربیت کی تھی۔ اس میں ایک صحابی کا کمال بھی ہے، لیکن اصل کمال تو مربی کا ہوتا ہے، تربیت کرنے والے کا ہوتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین تربیت کرنے والا نہ کوئی پیدا ہوا نہ کوئی پیدا ہوگا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پہ بھی تربیت فرمائی، عملی طور پر کر کے دکھایا، اور پھر دوسرے کی اصلاح بھی فرماتے رہے، اور اس طرح تزکیہ نفس فرما دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی ان صحابہ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے نفوس کو پاکیزہ کرتے ہیں، ظاہر و باطن کو پاکیزہ کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نص قطعی سے ثابت ہوا کہ آپ نے تزکیہ فرمایا، ان کے نفوس کو پاکیزہ کر دیا، دنیا کی محبت، مال کی محبت اور کینے بغض سب دلوں سے نکال لیے، ان کی ایسی تربیت فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا کہ ایک اتنا زبردست قسم کا باغ جس سے آمدنی بھی ہو رہی ہو اور میٹھے پانی کا چشمہ نکل آنا کسی زمین سے، صحرائی زمین، تو وہ بڑا اللہ کا کرم۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے تھے اور آپ وہاں بیٹھتے، کھجور کھاتے، پانی پیتے تھے۔ تو ایک ایسی جگہ کہ جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سمجھ کر آتے ہوں، تو وہ بھی کتنی بڑی سعادت کی بات۔ اب اگر یہ باغ صدقہ کر دیا جاتا، میٹھا پانی کا چشمہ بھی گیا، باغات بھی گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ عنایت تھی اس سے بھی مطلب یہ کہ یہ شخص تو محروم ہوا، نہ ہو سکتا ہے کسی اور کو دیں، اس کے پاس بھی سرکار جائیں، لیکن جو ایک ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے اس سے تو ہم محروم ہوں گے، لیکن سب برداشت کر لیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے اس کی راہ میں دیں گے۔ تو آ کے عرض یا رسول اللہ یہ باغ ہے، جس کو چاہیں آپ عطا فرما دیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نفع بخش مال ہے، نفع آور مال ہے، تم نے جو کہا میں نے سن لیا، میری رائے یہ ہے کہ تم یہ مال اپنے قرابت داروں کو دے دو۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ عمومی طور پر ہم بعض اوقات دوسروں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر لیتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض دوسروں کے ساتھ نہیں کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ کریں گے، بعض رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ اور اس میں عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی نعمت ہمارے رشتہ دار کو مل جائے تو وہ بھی اپر لیول پر ہمارے برابر آ جائے اور پھر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کریں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا لیول پورے خاندان میں سب سے بلند و بالا ہو، پیسہ ہمارے پاس ہو، چمکتی گاڑی ہمارے پاس ہو، بہترین علاقے میں ہمارا گھر ہو، ہمارے بچے سب سے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہوں، تاکہ جب خاندان والے پوچھیں تو ان پہ ایک روب اور دبدبہ طاری ہو، نگاہیں جھکی ہوں اور وہ ہم سے بڑے تعظیم کے ساتھ بات کریں۔ ہم شادی بیاہ میں آئیں تو ہمارے لیے مخصوص جگہیں رکھی جائیں اور ہمیں شادی بیاہ میں بلایا جانا لازم سمجھا جائے۔ یہ ایک انفرادی خصوصیت، انفرادی حیثیت حاصل کرنے کی ایک باطن کے اندر خراب تمنا موجود ہوتی ہے۔ اور یہ سرداری کب تک قائم رہے گی، مرکز محفل انسان کب تک بنے گا، جب تک ہمارے مقابل کو دوسرا نہ آئے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب کو نیچے رکھو، کسی کو اتنا نہ دو کہ وہ ابھر جائے۔ اگر کوئی کہے گا کہ میرے بچے کی سفارش کر دیں، بہت اچھی جاب آئی ہے، اور کر سکتے ہیں لیکن نہیں کریں گے، کیوں؟ سیلری بہت اچھی ہے، ایسا نہ ہو بچہ ترقی کر جائے تو آج یہ چھوٹے مکان میں کل بڑے مکان میں آ جائیں گے، بڑے علاقے میں، تو ہماری سرداری جاتی رہے گی، یہ شان و شوقت بڑھ جائے گی ہم میں اور ان میں، نہیں کریں گے سفارش۔ تو اب یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ حالانکہ مزاج شرع یہ ہے کہ اگر آپ صدقہ بھی دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں۔ اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے حقدار
آپ کے مستحق قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں دیں، اور اگر ایسا نہیں ہے پھر آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ تو مشکل ہوتا ہے ذرا رشتہ داروں پر خرچ کرنا، جو کرتے ہیں انہیں میری بات اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی، جو نہیں کرتے ہیں انہیں بہت اچھی سمجھ میں آئے گی کہ واقعی بات بالکل ٹھیک ہے۔ یا اگر آپ کرتے ہیں لیکن آپ اپنے خاندان میں دیکھیں گے تو پھر بھی آپ تائید کریں گے کہ ہاں ہمارے خاندان میں بھی ایسے آئٹم موجود ہیں کہ جو رشتہ داروں کو نہیں دینا ہے غیر کو دے دیں گے، رشتہ داروں کو نہیں دیں گے۔ تو یہ بھی ایک امتحان آپ کہہ لیجئے اس کو، سرکار نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ دیکھیں نا، غیر کو دیتے کوئی بات نہیں، اب اگر رشتہ داروں کو دیں گے باغ ان کا ہو جائے گا، وہ اس باغ میں خود مالک بن کر بیٹھے ہوں گے، اصل مالک باہر ہے، وہ پھل کھا رہے ہوں گے، پانی پی رہے ہوں گے، یہ باہر ہیں۔ سرکار ہو سکتا ہے بعد میں بھی تشریف لے جائیں تو ان کے پاس جائیں گے، ان کو عزت ملے گی، یہ باہر ہوں گے۔ یہ قربانی کوئی آسان ہے؟ یہ سوچنا چاہیے ذرا کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کس طرح قربانی دی، اور وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے باطنی ان آلائشوں کو، خرابیوں کو دور کریں، اور اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق، اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق طرز عمل اختیار کریں، چاہے ہمارا باطن اسے قبول کرنے سے انکار کر رہا ہو۔ چنانچہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کو مالی فائدہ پہنچا سکتے ہیں صرف اللہ کے لیے، اپنی تعریف نہ چاہیں، واہ نہ چاہیں، یہ نہ چاہیں کہ میری دعوتیں کریں، مجھ سے مروب ہو کر بات کریں، سلام میں پہل کریں، میں آؤں تو کھڑے ہو جائیں، مجھے ضرور شادی کارڈ پہنچایا جائے، مجھے شادی ہال کے اندر میرے لیے الگ صوفہ لگایا جائے، پھر تو آپ نے کیش کر لیا اپنے نیک عمل کو، کیش نہ کریں۔ اسی طرح ان کے بچوں کو سفارش کی ضرورت ہے، سفارش کر دیں۔ ان کے بچوں کو کی تعلیم کے لیے پیسہ چاہیے، اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تو ان کو بچوں کو پڑھوا دیں، ترقی کرنے دیں۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ذہن بنا لیجئے، عزت، ذلت، ترقی، تنزلی، مال کی کمی، زیادتی، اللہ تعالیٰ نے ازل سے اس کے فیصلے کر دیے ہیں۔ کوشش کرنا آپ کا میرا کام ہے، لیکن اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے ازلی فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو اگر اللہ کسی کو عزت دینا چاہے اور میں چاہوں کہ نہیں اس کو عزت نہ ملے، تو بتائیے ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر میں کوئی کوشش کروں گا اس کو ذلیل کرنے کے لیے، تو میں اس کو ذلیل کرنے لگا ہوں جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے۔ یقیناً فتح اللہ کی ہی ہے، کامیابی اللہ کی ہی ہے، میری تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو ضرور پورا کرے گا، میں تو نہیں کر سکتا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے نقصان ہوگا، میں اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالوں گا۔ اس لیے جب ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور وہ ترقی کرتا ہے تو اس سے جلیں کڑے نہیں، وہ آپ تو صرف وسیلہ بن گئے، حقیقتاً تو اللہ کا ازلی فیصلہ تھا کہ اللہ اس کو عزت دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے کر ہم سے بھی اوپر لے جائے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والے؟ ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ جو اپنے اندر یہ وسعت پیدا کر لے گا، وہ نہ تو کسی کی جھوٹی تعریفیں کرے گا، نہ مسکے لگائے گا، نہ وہ کسی سے خوفزدہ ہوگا، اور نہ کسی کی لیگ پولنگ کرے گا۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، اللہ نے اگر کسی کو عزت دینی ہے تو دے دے گا، بلکہ اگر میں معاون بن جاؤں تو اچھا ہے، میں بھی عزت دے دیتا ہوں، مجھے ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ لیکن بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم یہ مال اپنے قرابت داروں کو دے دو۔ تو حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا، اور پھر آپ نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں اور چچا کی اولاد میں تقسیم کر دیا۔ یہ بڑی بات ہے۔ اب دیکھیے ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بعض اوقات بہت زیادہ بڑی چلیں چیز نہیں، پسندیدہ چیز صدقہ کر دیں۔ خواتین جیسے ہیں، 2 سوٹ ہیں، ایک بڑا پسند آ رہا ہے کم، کبھی قربانی دے لیں کہ اللہ تیری رضا کی خاطر جو زیادہ پسند آ رہا ہے نا، یہ میں نے کسی کو رشتہ دار کو دے دیا۔ چلے کبھی کبھار، میں نہیں کہتا ہوں ہر دفعہ آپ ایسا کریں، یہ بہت مشکل ہے، کبھی کبھار یہ چلیں یوں کہہ دیتے ہیں زندگی میں ایک بار تو کر لیں کہ جو سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے لیے کسی کو دے دی جائے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب وکالت الامین فی الخزانۃ ونحوہا، امانت دار آدمی کو خزانے وغیرہ کا وکیل بنانے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2319، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، امانت دار خازن وہ ہے جو خرچ کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو جس چیز کے دینے کا حکم دیا جائے وہ اس کو پورا پورا خوشی سے دیتا ہے، اور جسے دینے کا حکم دیا جائے تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔
مراد یہ ہے کہ سرکار نے خزانچی جو ہوتے ہیں ان کی تعریف فرمائی اس کی کہ جو اس کا مکمل حق ادا کرے۔ تو ایک تو ہوتا ہے جیسے پہلے دور کے حاکم اسلام کے خزانچی ہوا کرتے تھے، تو وہ آرڈر کرتے تھے بھئی فلاں غریب کو اتنا مال دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو۔ تو اگر وہ بعض اوقات لکھت پڑھت بھی نہیں تھی، شروع کے دور میں تو نہیں تھی، اعتماد اور وعید سنا دیا کرتے تھے اگر خیانت کرو گے تو آخرت میں یہ سزا ہوگی، تو خوف خدا کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ تو اب یہ سرکار ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ خزانچی اگر خازن دیانت دار ہے، اس کو جہاں کہنے کا جہاں صدقہ کرنے کا حکم دیا وہاں پورا پورا صدقہ کرے گا تو اس کو بھی صدقے میں سے ثواب مل جائے گا، حالانکہ صدقہ یہ خود نہیں کر رہے تو وکیل ہے، لیکن اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح مسجدوں کے خزانچی ہوتے ہیں، اسی طرح ویلفیئر کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کے خزانچی ہوتے ہیں، اگر یہ دیانت دارانہ کام کریں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا اور نگاہ عنایت کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس میں خیانت کریں، جیسے کہ ہمارے یہاں بہت خرابیاں ہیں، تھوڑا سا پیسہ دیکھا نہیں کہ ہمارا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کا بھی دیکھا ہے میں نے کہ جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، لیکن جہاں پیسہ نظر آتا ہے اس پیسے کی محبت اتنی قلب میں راسخ ہوتی ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے، رسول ناراض ہو جائیں، غریب کا مال کھانے کا مل جائے، وہ اپنے پیٹ میں اتار لو اس کو فوراً۔ چند ہزار کے لیے، چند لاکھ کے لیے اپنے ایمانوں کو خطرے میں ڈال دیتا ہے آدمی، کروڑپتی آدمی ہے لیکن ایسی صورتحال، بخل کا عالم یہ ہے، لالچ کا عالم یہ ہے، یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی ہم میں سے ایسا ہے، ہمارے بھائی بہن سن رہے ہوں کہ جو اپنے آپ کو اس لحاظ سے باطنی اعتبار سے کمزور محسوس کرے کہ نہیں یار ہو سکتا ہے کبھی آزمائش آئے تو میں خیانتی کر بیٹھوں کہ کون سا کسی کو پتہ چل رہا ہے، جیسے مسجد کا گلہ کھولا نکال رہے ہیں خزانچی صاحب، کوئی ہے نہیں پاس، نوٹ گن رہے ہیں، اب اس میں سے چند نکال کے جیب میں رکھ دیں تو کیا پتہ چلے گا؟ لیکن کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ اور یہ لوگوں نے مسجد کے لیے چندہ دیا ہے، آپ کی جیب میں ڈالنے کے لیے تو نہیں دیا، تو پھر اس میں آخرت میں گرفت ہوگی۔ تو اس لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اپنے پر کنٹرول نہیں کر سکوں گا تو اسے اس آزمائش میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب عہدہ قضا پیش کیا گیا، قاضی شہر بڑا مقام رکھتا تھا کہ بھی آپ فیصلے کریں، لوگوں کے درمیان جھگڑے سنیں، فیصلے کریں۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زیادہ صاحب تقویٰ تھے، آپ نے خوف محسوس کیا کہ اگر مجھ سے خطا ہوئی تو کیا ہوگا، اور دوسرا سفارشیں، کیونکہ جب آدمی جج بن جائے، کچھ ایسا ہو جائے، منصف بن جائے تو کبھی یہاں سے پریشر، کبھی وہاں سے پریشر، کبھی وہاں سے پریشر، اب اگر غیر منصفانہ فیصلہ ہو جائے تو آخرت کی بربادی۔ تو آپ نے صاف منع کر دیا تھا میں اس منصب کو نہیں لوں گا، جس پر خلیفہ نے ناراض ہو کر آپ کو جیل میں بھی ڈال دیا تھا، اور سنا ہے کہ کوڑے بھی مارے تھے، اتنا کہ آپ کے بلڈ نکل آیا تھا، وقت کا امام اتنا بڑا، لیکن آپ نے وہ عہدہ قبول نہیں کیا۔ یہ مطلب ایک تقویٰ ہوتا ہے پرہیزگاری کی، یار اس خطرے میں کیوں ہاتھ ڈالوں، اور اگر بہرحال مجبوری ہے آپ کی تو پھر پوری دیانت داری کے ساتھ کام کریں۔ اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام پہنچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس دنیا کی چند ٹکے یہیں رہ جائیں گے۔ کتنے عرصے انسان خرچ کر لیتا ہے، جو یہ بڑے کرپشن وغیرہ کر کے پیسہ بنا لیتے ہیں، کوئی کی پوسٹ پر بیٹھ گئے، رشوتیں لینا، سب کچھ، بینک بیلنس ایک تو وہ ظاہر نہیں کر سکتے کیونکہ پکڑ دھکڑ ہو جاتی ہے، چھپا کے رکھنا پڑتا ہے، کھل کے خرچ نہیں کر سکتے کہ لائٹ میں آ جائیں گے بھئی اتنا پیسہ کہاں سے خرچ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے صرف جمع کرنے کے لیے ہم نے خیانت کی تھی، اور حسرت کے ساتھ دیکھ کر مر جاتے ہیں۔ بچے عیش کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور بچہ بھی اگر اسی پوسٹ پر آ گیا پھر وہ بھی سسکتی ہوئی زندگی گزارے گا کہ پوری زندگی اس مال کو استعمال نہیں کر سکتا، بس ایک اطمینان قلب ہے جی مال بہت پڑا ہوا ہے۔ کیا فائدہ ایسے اربوں روپے کا کہ جس کو حسرت سے دیکھ کے آپ مر جائیں، پھر آپ کا بیٹا بھی اس طرح دیکھ کے مرے، اس کا بیٹا بھی دیکھ کر مرے۔ کس لیے جمع کیا تھا اتنا سارا مال؟ اس لیے کہ ہر ایک حسرت سے دیکھ کر صرف اطمینان قلب اور ایک نفسانی مزہ حاصل کرتا رہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے، اور مر جائے۔ کیا فائدہ ہوا؟ اس سے بہت بہتر نہیں تھا کہ اگر حلال بھی تھا تو اللہ کے راہ میں بہت زیادہ خرچ کر لیتے، کچھ رکھتے بھی، جیسے میں ترغیب دیتا ہی ہوں، اور خدا نہ خواستہ حرام تھا تو فوراً سے پیشتر اس کے وبال سے اپنی جان چھڑائیں، مرنے کے بعد تو پاسبل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ کتاب الوکالہ ہماری ختم ہوئی، اور انشاءاللہ اب ہے کتاب المزارعہ، یعنی زمین کو بٹائی پر دینے کا باب۔ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک مساقات ہوتا ہے اور ایک مزارعت ہوتا ہے۔ مساقات کا مطلب تو آپ باغ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں،
یہ آج کل چل رہا ہے کہ جیسے آم کا باغ ہے، میں نے آپ کو دے دیا، دیکھ بھال بھی آپ کرو گے، سب کچھ آپ کرو گے، پھر جب پھل آئے گا اس کے اندر تو اتنا حصہ آپ کا، اتنا حصہ میرا، یہ مساقات کہلاتا ہے۔ اور مزارعات ہوتا ہے کھیتی باڑی کے اندر، زراعت سے نکلا ہے، کھیتی باڑی کے اندر۔ تو اس میں بعض اوقات اس میں ایک تو دیکھیں ہل یعنی ٹریکٹر وغیرہ ہوتا ہے، دوسرا بیج ہوتا ہے، تیسری کھاد ہوتی ہے، چوتھا عمل ہوتا ہے۔ تو یوں بعض اوقات بانٹ لیتے ہیں کہ چلو جی ٹریکٹر جو ہے وہ جس کو مزارعت پہ دیا تمہارا ہوگا اور بیج تمہارا ہوگا، زمین میری ہوگی، کھاد میری ہوگی، یوں اس طرح معاہدے طے ہو جاتے ہیں بعض اوقات، یا دوسری چیزیں دو ادھر اس طرح کر کے، اور جو پیداوار ہوگی اس کا اتنا فیصد تمہارا، اتنا فیصد میرا، یہ مزارعت ہے۔ تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ صاحب قدوری اس میں ارشاد فرماتے ہیں مزارعت کے بارے میں کہ صاحبین یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ جب زمین اور بیج ایک شخص کا ہو اور عمل اور بیل یعنی ٹریکٹر وغیرہ دوسرے شخص کے ہوں تو یہ مزارعت جائز ہوتی ہے۔ دوسرا، اگر زمین ایک شخص کی ہو اور عمل، بیج اور بیل وغیرہ ٹریکٹر دوسرے شخص کے ہوں تب بھی مزارعت جائز ہے۔ تیسری، اگر زمین، بیج اور بیل ایک شخص کے ہوں اور عمل صرف دوسرے شخص کا ہو یہ مزارعت بھی جائز ہے۔ اور اگر زمین، بیل اور بیج ایک شخص کے ہوں اور عمل دوسرے شخص کا ہو، یعنی پہلے تیسری صورت اگر زمین، بیج اور بیل ایک شخص کے ہوں اور عمل دوسرے کا ہو تو مزارعت جائز ہوتی ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ زمین اور عمل ایک شخص کا ہو اور بیج اور دیگر چیزیں، تو اس میں مزارعت میں کلام ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں اس کے اندر حصہ ڈال لیتے ہیں۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات تو کہتے ہیں بیج بھی تمہارا، کھاد بھی تمہاری، زمین میری ہے، پیداوار میں اتنا اتنا لیں گے، تو یہ مزارعت کی صورتیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کا آغاز کریں گے، جو اس سے متعلقہ حدیثیں وہ ذکر کی جائیں گی، ضرور ملاحظہ کیجیے گا، اور میری گزارش ہے دوسروں کو دیکھنے کی بھی ترغیب دیں، انشاءاللہ حدیث کا فیض حاصل ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔